السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال متعلقات الفعل، متعلقات فعل کے احوال۔ ما قبل میں آپ نے جانا تھا کہ جو احوال مسند الیہ کے ذکر کیے گئے ہیں اور جو احوال مسند کے ذکر کیے گئے ہیں وہ احوال صرف انہی دونوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ میں بھی وہ احوال پائے جاتے ہیں۔ لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے اب ایک باب یہاں سے باندھ دیا، کس کا؟ ان چیزوں کا جو فعل سے یا مسند سے متعلق ہوتی ہیں۔ فعل سے کہہ لو متعلق ہونے والی چیز یا مسند سے کہہ لو، اس لیے کہ جناب والا فعل کے اندر کیا مسند ہونے کی صلاحیت ہے؟ فعل کے اندر اب یوں کہہ لیجئے کہ مصنف علیہ الرحمٰن یہاں سے فعل کے متعلقات یعنی فعل کن کن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے ان کے احوال کو یہاں سے ذکر فرماتے ہیں۔ تو متعلقات فعل کے احوال یہاں سے مصنف بیان فرماتے ہیں فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو سنو میرے پیارے، فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جناب والا فعل فاعل سے واقع ہوا ہے، فعل فاعل سے یعنی کہ تعلق کا فائدہ دیتا ہے۔ فعل کے ساتھ فاعل کو ذکر کرنا تو یہ تعلق کا فائدہ دیتا ہے۔ کس تعلق کا؟ اس تعلق کا کہ فعل کا صدور اس فاعل سے ہوا ہے، فعل کا صدور، اور جناب والا فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر کرنا یہ کائے کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ اس تعلق کا فائدہ دیتا ہے کہ فعل مفعول پر واقع ہوا ہے، فعل مفعول پر واقع ہوا ہے، نہ کہ جناب والا مطلقاً وقوع کا۔ یعنی کہ فعل کے ساتھ جب ہم فاعل یا مفعول کو ذکر کرتے ہیں تو اس وقت مطلقاً فعل کے وقوع کا فائدہ نہیں ہوتا کہ فعل واقع ہو گیا بس، بلکہ ایک خاص فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے فعل کے ساتھ فاعل کو مفعول کو ذکر کر دیا وہ خاص فائدہ یہ ہے کہ فاعل سے فعل کا وقوع ہوا ہے اور فعل یہ مفعول پر واقع ہوا ہے۔ اس لیے کہ جناب والا ایک ہے صرف فعل کا وقوع، ضربہ کہہ دیا ہم نے، مثلا کہہ دیا مارنا، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ مارنے والا کون ہے، پٹنے والا کون ہے۔ اور ایک یہ جناب والا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مارنے والا کون ہے، تو ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، تو پتہ چل گیا نہیں؟ پتہ چل گیا مارنے والا زید ہے۔ کبھی ہم اس بات کے در پہ ہوتے ہیں یہ بھی پتہ چلے کہ مارنے والا تو زید ہے، پٹنے والا کون ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں ضرب زید عمرن۔ اس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ مارنے والا زید ہے اور پٹنے والا عمرو ہے۔ تو ایک تو جناب والا یہ ہے کہ ہمیں فعل کے وقوع کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہم کو پتہ چلا کہ اس کو واقع کس نے کیا ہے اور یہ واقع کس پر ہوا ہے، اور ایک ہے صرف اور صرف مطلقاً فعل کا وقوع کہ فعل واقع ہوا ہے، قتل ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کرا، پتہ نہیں کس کا ہوا، قتل ہوا ہے، بس اتنا سن کے بھاگے پڑے ڈر کے مارے، قتل ہوا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر فعل کا وقوع ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پر نہ فاعل کا پتہ ہے نہ مفعول کا پتہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمیں فاعل کا بھی پتہ ہے اور مفعول کا بھی پتہ ہے۔
تو بتانا یہ ہے کہ فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسا کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ ہوتا ہے. تو فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فاعل سے فعل واقع ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ تو ہو گیا فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ. اب آپ نے تشبیہ دی، یہ کہا کہ فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ ہے. چلو ہم فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ سمجھ گئے، لیکن اب فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ کیسا وہ بھی بتاؤ. تو فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ یہ ہے کہ فعل مفعول پر واقع ہوا ہے. فعل مفعول پر، تو مطلقاً فعل کا وقوع نہیں ہوتا ہے. مطلقاً فعل کے وقوع کو بتانا نہیں ہے. مطلقاً سے سمجھ گئے؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں فاعل کا پتہ چلے، نہ یہ پتہ چلے کس سے واقع ہوا ہے، نہ یہ پتہ چلے کہ کس پر واقع ہوا ہے. سمجھ گئے؟ الفعل مع المفعول، فعل کا معاملہ مفعول کے ساتھ، کالفعل مع الفاعل، ایسا ہی ہے جیسا کہ فعل کا معاملہ فاعل کے ساتھ. کس بات میں؟ فی ان الغرض، اس بات میں کہ غرض من ذکرہ معہ، اس کے ذکر سے، معہ فعل کے ساتھ، یعنی کہ فاعل کے ذکر سے فعل کے ساتھ یا مفعول کے ذکر سے فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افادت و تلبسہ بہ، اس بات کا فائدہ دینا کہ جناب والا فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تلبس بمانا تعلق، کہ اس کا تعلق ہے بھی اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ. لا افادت وقوعہ مطلقاً، مطلقاً فعل کے وقوع کا فائدہ دینا نہیں ہوتا ہے مقصود. مقصود کیا ہوتا ہے؟ جب ہم فعل کے ساتھ فاعل کو ذکر کریں گے تو اب مقصود یہ ہوتا ہے کہ فاعل سے وہ فعل واقع ہوا. فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر کریں گے تو اب غرض اور مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ فعل مفعول پر واقع ہوا ہے. مطلقاً وقوع بتانا نہیں ہے کہ فعل واقع ہوا ہے. فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَالْغَرْضُ إِنْ كَانَ إِثْبَاتُهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ مُطْلَقًا. لیکن کبھی کبھی جناب والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا. فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو جب جناب والا فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے مفعول کو ذکر نہ کرنے کا. اگر مقصد یہ ہے کہ صرف فعل کو ثابت کرنا دکھانا ہے فاعل کے لیے، یا فعل کی فاعل سے کیا کرنا ہے؟ نفی کرنا ہے صرف، یعنی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ فعل فاعل سے واقع ہوا ہے، یا یہ دکھانا ہے کہ فعل کی فاعل سے کیا ہے؟ نفی ہے. اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہی نہیں ہے کہ ہم مفعول تک پہنچے. تو جب فعل لازم کا ہم نے مفعول کو ذکر نہیں کیا، اب ہمارا مقصد جناب والا یا تو صرف یہ دکھانا ہے کہ فعل کو ثابت کرنا ہے فاعل کے لیے، یا فعل کی نفی کرنا ہے فاعل سے، یا جناب والا مقصد ہمارا یہ نہیں ہوگا. فعل کے ساتھ جب مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو اب مقصد نکل کے آئیں گے دو. یا تو مقصد یہ ہوگا کہ فعل کو ثابت کرنا ہے فاعل کے لیے، یا فعل کی نفی کرنا ہے فاعل سے، یا پھر مقصد جناب والا یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہونے کا مطلب یعنی کہ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم فعل کو ثابت کریں فاعل کے لیے، یا فعل کی نفی کریں فاعل سے. تو اب اگر مقصد پہلا والا ہے کیا کہ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا ہے، یا فعل کی فاعل سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں نفی کرنا ہے. تو جناب والا ایسے فعل متعدی کو کہ جس کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا ہے اور جس سے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس فعل کو فاعل کے لیے یا اس فعل کی فاعل سے نفی کرنا ہے، تو اس فعل متعدی کو کائے کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. کس کو اتارا جاتا ہے بھائی؟ اس فعل متعدی کو کہ جس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا اور اس سے مقصد ہمارا کیا ہے؟ صرف فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا یا فعل کی فاعل سے نفی کرنا. تو ایسے فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کائے کے درجے میں. اور اس کے لیے جناب والا مفعول کو بھی مقدر نہیں مانا جاتا. مفعول کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مقدر تو مذکور کی طرح ہوتا ہے.
مقدر تو یعنی کہ پوشیدہ چیز تو ذکر کیے ہوئے کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہم جناب والا اس مفعول کو مقدر بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اگر مقدر مان لیں گے تو ہمارا یہ کہنا کیوں صحیح ہوگا کہ فعل متعدی یہ وہ ہے کہ جس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ارے جب ذکر ہو گیا تو پھر یہ کہنا کیسا ہی ہوگا ہمارا؟ تو اب مفعول کو بھی اس کے لیے مقدر نہیں مانا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول وہ مقدر کیا ہوتا ہے؟ مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ، تو جب جناب والا فعل متعدی کے ساتھ مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو فالغرض، تو یا تو مقصد یہ ہوگا کہ ان کان اثباتہ لفاعلہ، کہ فعل کو ثابت کرنا فاعل کے لیے، او نفیہ عنہ، یا فعل کی نفی کرنا ہے فعل سے مطلقاً۔ تو اب ایسے فعل متعدی کو نزل منزلۃ اللازم، لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ ولم یقدر له مفعول، اور اس کے لیے مفعول کو مقدر بھی نہیں مانا جاتا، کیوں؟ لأن المقدر کالمذکور، اس لیے کہ مقدر چیز تو ذکر کیے ہوئے کی طرح ہوتی ہے۔ وہو ضربان، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ کون دو قسموں پر ہے؟ وہ فعل متعدی جس کے مفعول کو ذکر نہ کیا گیا ہو اور اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہو، وہ فعل متعدی دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم جناب والا یہ ہے کہ جس فعل متعدی کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اور لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، تو یا تو اس لیے ایسا کیا گیا ہے کہ وہاں پر مطلقاً فعل سے کنایا کیا گیا ہے، یا فعل کو کنایا بنایا گیا ہے، مطلقاً فعل کو مطلقاً کنایا بنایا گیا ہے۔ کس فعل سے؟ ایسے فعل سے جو کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو کسی یعنی فعل متعدی کے مفعول کو ذکر نہ کرنے کی پہلی قسم یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اس فعل سے کنایا کیا ہے جو فعل کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو فعل متعلق ہوتا ہے۔ تو جناب والا ایسی صورت میں مفعول کو ذکر نہیں کرتے بلکہ اس فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ وَهُوَ ضربان، تو وہ فعل متعدی جس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہے وہ دو قسموں پر ہے۔ لأنه، اس لیے کہ اما ان يجعل، یا تو جناب والا فعل مطلقاً، فعل کو مطلقاً کنایا بنایا گیا ہوگا، عنہ ایسے فعل سے، متعلقاً بمفعول مخصوص، جو مفعول مخصوص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے۔ دلت علیہ قرینۃ، اور اس پر جناب والا قرینہ بھی دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ اولا، یا جناب والا ایسے فعل سے کنایا نہیں بنایا گیا ہوگا، یا تو جناب والا وہاں پر اس فعل کو مطلقاً کنایا نہیں بنایا گیا ہوگا جو فعل کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا کنایا بنایا گیا ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہوگی۔ دوسری قسم کی مثال اس لیے اب بلند دے رہے ہیں کہ اس کا تعلق یا اس کا استعمال کثیر ہے۔ اسے اللہ رب العزت کے فرمان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو یہاں پر محل استشہاد لفظ یعلمون ہے، اس لیے کہ وہ فعل متعدی ہے، وہ فعل متعدی مفعول کو چاہتا ہے، لیکن یہاں پر یعلمون کا مفعول ذکر نہیں کیا ہے، نہ ہی لا یعلمون کا مفعول ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اب اس فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار دیا گیا ہے، لیکن کیوں اتارا گیا ہے؟ اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ یہاں پر کنایا کیا گیا ہو ایسے فعل سے جو مفعول مخصوص کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ دوسری قسم کی وجہ سے۔ دوسری قسم یہی تو تھی کہ یا تو جناب والا ایسے فعل سے مطلقاً کنایا مقصود ہوگا جو فعل کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا مقصود نہیں ہوگا۔ تو دوسری والی تو بات دے رہے ہیں، تو بتانا یہاں پر جو مفعول معذوف ہے وہ اس لیے معذوف نہیں ہے کہ یہاں پر کنایا کیا گیا ایسے فعل سے جو کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ مفعول معذوف ہے۔
جیسے اللہ رب العزت کے فرمان میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں جناب والا مفعول کیا ہے؟ معذوف ہے. السکاکی اذا كان ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا افاد ذلك مع التعميم دفعا للتحكم. یہاں سے سکاکی ایک مسئلہ بتاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سکاکی کہتے ہیں جناب والا وہ فعل متعدی جس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، جس کے لازم کو درجے میں اتار لیا گیا ہے اور مفعول کے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو جناب والا جب مقام کیا ہو؟ خطابی ہو. خطابی کیا ہو؟ خطابی ہو، یعنی کہ وہاں پر صرف دلیل ظنی سے کام چلتا ہو، دلیل یقینی کی ضرورت نہ ہو، تو ایسا مقام خطابی کہلاتا ہے. یعنی کہ صرف گفتگو سے ہی کام چل جا رہا ہو. لا استدلالی استدلالی نہ ہو، یعنی کہ دلائل یقینیہ پیش کرنے کا وہ مقام نہ ہو. تب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تب ایسی صورت میں جناب والا وہ عموم کا فائدہ بھی دیتا ہے. کہے گا عموم کا فائدہ بھی دیتا ہے. وہ فعل عموم کا فائدہ بھی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ترجیح بلا مرجح کے وہم کو دور کیا جا سکے. دفعاً للتحکم، تحکم کا مطلب ہوتا ہے ترجیح بلا مرجح. تو ترجیح بلا مرجح لازم نہ ہے. اس وجہ سے جناب والا ما قبل والی صورت کہ جہاں پر مفعول بھی کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے حذف کر دیتے ہیں. تو سکاکی کہتے ہیں جب مقام کیا ہو؟ خطابی ہو، استدلالی نہ ہو، تب ایسی صورت میں وہ عمومیت کا فائدہ بھی دیتا ہے. یعنی کہ اس کا فائدہ دے گا فائدے کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ. یعنی ایک فائدہ تو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے جس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو ایک فائدہ تو یہی ہے کہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ بس اس فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا یا فعل کی فاعل سے کیا کرنا؟ نفی کرنا ہے. ٹھیک، تو اس فائدے کے ساتھ ساتھ عمومیت بھی ہم کو حاصل ہوگی. کیا حاصل ہوگی؟ یعنی کہ فعل ہر فرد کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بعض فرد کو شامل ہو دوسرے بعض کو شامل نہ ہو تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ بعض کو کیوں شامل ہے دوسرے بعض کو کیوں شامل نہیں ہے. تو اسی ترجیح بلا مرجح کو دفع کرنے کے لیے کہہ دیا عمومیت کے ساتھ اس چیز کا فائدہ دیتا ہے. کہتا ہے سکاکی ثم اذا كان المقام خطابی جن سکاکی کہتے ہیں کہ پھر جب مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہوا، فائدہ ذالک تو فعل کے مفعول کو ذکر نہ کرنا یہ اس بات کا تو فائدہ دیتا ہی ہے کہ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا یا فعل کی فاعل سے نفی کرنا ہے. لیکن افادہ ذالک اس فائدے کے ساتھ ساتھ مع تعمیم یہ کہے کا فائدہ دیتا ہے، تعمیم کا بھی فائدہ دیتا ہے. یا یہ کہہ لو اس کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ کہ فعل فاعل کے لیے ثابت ہے یا فعل کی فاعل سے نفی ہے، اس کا تو فائدہ دیتا ہی ہے، لیکن یہ فائدہ مع تعمیم عمومیت کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ دفعاً للتحکمی ترجیح بلا مرجح کو دور کرنے کے لیے. والاول پہلی قسم کی مثال، یعنی کہ جس فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی صورت بیان کی تھی نہیں کی تھی. پہلی صورت کیا تھی؟ ایسے فعل سے جو فعل کسی مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا کنایہ نہ بنایا گیا ہو، اس کی مثال ما قبل میں گزر گئی. کنایہ کیا گیا ہو اس کی مثال یہاں آپ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے کہ معتز باللہ کی شان میں بہتری کا قول ہے. بہتری نے معتز باللہ کی شان میں یہ شعر کہا تھا، شجو حسادہ وغیظ عداہ ان یرا مبصر ویسمع بعین. شجو حسادہ ان کے اس کے حاسدوں کا غضب، شجو حسادہ اس کے حاسدوں کا غضب، وغیظ عداہ اور اس کے دشمنوں کا غصہ، اس بات پر ہے کہ مبصر دیکھنے والا دیکھتا ہے، ویسمع بعین اور سننے والا سنتا ہے. دیکھنے والا دیکھتا ہے، سننے والا سنتا ہے. یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حاسدوں کو جو رنج و ملال ہے، دشمنوں کو جو غصہ ہے، وہ میرے محبوب کے صرف اسی بات پر ہے کہ سننے والا سنتا کیوں ہے، دیکھنے والا دیکھتا کیوں ہے.
یعنی کہ نہ سننے والا سنے نہ دیکھنے والا دیکھے. تو یہاں پر بتانا یہ ہے جناب والا کہ مبصر یا جناب والا یہ کہو کہ یرا کف جو مفعول ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے یسمعو کا جو مفعول ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. وہ یہاں پر کیوں ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ کہ کنایا کرنے کے لیے. ہاں ایسے ہی فعل سے کنایا کرنے کے لیے جو کسی مفعول مخصوص کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے یہاں پر جناب والا؟ تو پہلے فعل کا مفعول ہے محاسن اور دوسرے فعل کا مفعول کیا ہے؟ اخبار. یعنی مطلب یہ ہے جناب والا دیکھنے والا اس کے محاسن کو دیکھتا ہے اور سننے والا اس کی اچھی خبروں کو سنتا ہے. جو خبریں اس کے بادشاہی کے استحقاق پر دلالت کرتی ہیں. یعنی کہ امامت کا مستحق بادشاہ کا مستحق یہی ہے دونا غیر اس کے علاوہ نہیں ہے. لہذا اب جناب والا جو دشمن ہیں اس سے جھگڑا کرنے کی جانب کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ محل استشہاد یہ ہے کہ ان یرا مبصر و یسمع وعین میں فاعل تو مذکور ہے لیکن مفعول کو ذکر نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ کنایا کرنے کی وجہ سے. ایسے فعل سے جو فعل کسی مفعول مخصوص کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. مطلب ہے این یکون ذو رؤیت کے دیکھنے والا. آگے پہنچ جاؤ فیدرک محاسنہ اس کے محاسن کو پا لیتا ہے. اب پھر پیچھے آ جاؤ وذو سمع اور سننے والا واخبارہ الظاہرہ اس کی خبروں کو سنتا ہے. الظاہرۃ الدلالۃ دالۃ جو جناب والا ظاہر طور پر دلالت کرنے والی ہے علی استحقاقہ الامامۃ اس کے مستحق امامت ہونے پر دون غیرہ نہ کہ اس کے علاوہ پر. فلا یجد الی منازعات سبیلا تو اب اس کے حاسد اس کے دشمن کوئی بھی جھگڑا کرنے کے اس کی جانب راہ نہیں پاتے ہیں. وَإِلَّا ورنہ تو جناب والا مفعول کو مقدر ماننا واجب ہوگا قرائن کے اعتبار سے. کب واللہ وَإِلَّا ما قبل میں آپ نے کیا ذکر کیا تھا؟ ما قبل میں وَإِلَّا کا مطلب یعنی کہ اگر فعل کو فاعل کے لیے یا فعل کی فاعل سے نفی کرنے کی مقصد نہ ہو تب ایسی صورت میں تو مفعول کو مقدر ماننا ہی واجب ہے. اب کون سے مفعول کو مقدر مانو گے؟ تو بحسب القرائن قرائن کے اعتبار سے جس بات پر قرینہ ہو جس مفعول کے تعلق سے قرینہ اسی مفعول کو مقدر مان لیں. السلام علیکم.